بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایرسٹوٹلز تھیوری آف امیٹیشن کو ڈسکس کریں گے، جس میں وہ امیٹیشن کو ری ڈیفائن کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پلیٹو کا جو اٹیک تھا پوئٹری کے اوپر اس کا جواب بھی دیتا ہے ایک ڈیفینس کے طور پہ. تو امیٹیشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں، امیٹیشن از اے ورڈ دیٹ کمز فرام اے گریک ورڈ میمیسز. امیٹیشن کو آگے مزید اگر ڈیفائن کیا جائے تو اس کو ریپرزنٹیشن کے طور پر لیں گے، بجائے اس کے ایک کاپینگ کے طور پر، نقل کی بجائے ایک ریپرزنٹیشن ہے. تو پلیٹو اور ایرسٹوٹل جو ہیں دونوں اگر میمیسز کے بارے میں بات کریں تو وہ اس کو ریپرزنٹیشن آف نیچر کے طور پر لیتے ہیں. اگر ہم مزید اس کو دیکھیں بریفلی، جس کو ہم مزید آگے ڈیفائن کریں گے پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے حوالے سے، تو پلیٹو واز دا فرسٹ پرسن ٹو یوز دا ورڈ میمیسز اور امیٹیشن. اس کے نزدیک جو پوئٹری تھی اس نے اس کو میمیسز کو پوئٹری کے کنیکشن میں یوز کیا تھا ویسے. تو وہ کہتا ہے، اور یہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ اس ورڈ کو اپنے استاد پلیٹو سے لیتا ہے اور اس کو ایک نئے انداز سے ڈیفائن کر دیا اس نے بعد میں. پلیٹو کے نزدیک جو امیٹیشن تھی ایک میئر ایز این ایکٹ آف میمیکری تھا، یا پھر آپ کہہ لیں گے سروائل کوپنگ آف نیچر تھی. جبکہ دوسری طرف ایرسٹوٹل جو تھا اس نے امیٹیشن کو انٹرپریٹ کیا ہے ایز اے کریٹو پروسیس. اس کے نزدیک کیا ہے کہ جب پوئٹ جو ہے امیٹیٹ کرتا ہے ریئلٹی کو، اپنے جو اس کے ارد گرد ہوتی فینومینل ورڈ سے لیتا ہے، تو وہ ہی ڈراز ہز مٹیریل فرام دا فینومینل ورڈ اور اس کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے انٹو سم تھنگ نیو اینڈ مچ بیٹر اور ہائر ریپرزنٹیشن آف ریئلٹی کے طور پر. امیٹیشن کو پلیٹو کے کانٹیکسٹ میں مزید ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم پلیٹو کی جو تھیوری آف آئیڈیاز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے. تھیوری آف آئیڈیاز کے مطابق دس ورلڈ از ناٹ ریئلی دا ریئل تھنگ اور دا الٹیمیٹ ریئلٹی. انسٹیڈ الٹیمیٹ ریئلٹی لائز اور ایگزسٹ بیونڈ دس فزیکل ورلڈ. اس کی اس فلسفی کے مطابق دو طرح کی ریلمز ہیں، ایک فزیکل ریلم ہے اور ایک اسپریچول ریلم ہے. فزیکل ورلڈ وہ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، جس کو ہم پرسیو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. یہ جو فزیکل ورلڈ از امپرفیکٹ اینڈ چینجنگ، یعنی کہ اس کے اندر امپرفیکشن موجود ہے. اور دوسری طرف جو اسپریچول ریلم ہے، اس کو ورلڈ آف آئیڈیاز یا فارمز بھی کہتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ دیٹ از دا پرفیکٹ ون. وہ ہر چیز وہاں پر اپنی پرفیکشن کے اندر موجود ہے. اس لیے اس کے اکارڈنگ یہ جو دنیا ہے، یہ جو فینومینل ورلڈ ہے، is a copy of that real world. The ultimate reality is not this phenomenal world but that ideal world. وہ اس ideal world کو that was created by the God that lies in the mind of the deity or the supreme جو ہے وہ that is the ultimate reality. تو everything that lies around us in this phenomenal world is a copy of that reality. اگر ہم اس امیٹیشن والے کانسیپٹ کو پلیٹو کی نظر سے دیکھیں تو پلیٹو کے نزدیک آل آرٹسٹک کریشن از اے فارم آف امیٹیشن. چونکہ پلیٹو جو تھا وہ ورلڈ آف آئیڈیاز کے اوپر یقین رکھتا تھا، تو اس کے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ کاپی ہے اس آئیڈیا کی دیٹ واز کریٹڈ بائی گاڈ. اب اس تھیری کے اکارڈنگ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم اپنی ایگزسٹنس کے اندر ان کنکریٹ فارم کے اندر چیزوں کو جو پرسیو کرتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے، ساری کیا ہوتی ہیں، وہ کاپی ہوتی ہیں اس اصل کی دیٹ واز دا آئیڈیا ان دا مائنڈ آف دا سپریم ہے. یعنی اس کو مزید اگر آسان کریں ہم تو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، ایک کاپی ہے اس کی، اس یعنی یہ دنیا ایک عکس ہے اس الٹیمیٹ ریئلٹی کا، جو کہ اس دنیا سے، ٹائم اور پلیس سے کہیں باہر پڑی ہوئی ہے. اگر اس تھیری کو مزید لیا جائے، اس کے ساتھ آرٹ کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، تو پھر اس طرح سے جو بھی پوئٹ ہوتا ہے کوئی، جب وہ اپنا فینومینل ورلڈ کو پرسیو کرتا ہے، چونکہ پوئٹ اپنی سینسز کے تھرو پرسیو کرے گا، چیزوں کو آبزرو کرے گا، تو وہ پھر جو سینسز کے تھرو جن چیزوں کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو وہ پرسیو کرے گا اور اس کو کاپی آگے ریپرزینٹ کرے گا، تو وہ دراصل اصل کو، ریالٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ وہ کاپی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. تو اس طرح سے اس کا جو کام ہے اس کے نزدیک، پلیٹو کے نزدیک، چاہے وہ کوئی پینٹر ہو، ٹریجیڈین ہو، یا کوئی میوزیشین ہو، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ دے آر دا امیٹیٹرز آف دا امیٹیشن، دے کاپی آ کاپی. پلیٹو کے نزدیک پھر یہ چیزیں کیا بن جاتی ہیں، شیڈو آف دا شیڈوز بن جاتی ہیں.
چونکہ اس کے اور دوسری بات یہ کہ پوئٹری، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پوئٹری از ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی، کیونکہ ون ٹائم ریمووڈ تو یہ چیزیں تب ہیں جب آلریڈی ہمارے نزدیک کاپی ہیں آف دا ریئل دیٹ لائز ان دا ورلڈ آف آئیڈیاز، اور یہ ٹوائس ریموو تب ہو جاتی ہیں جب ایک پوئٹ، پینٹر یا میوزیشین جو اس کو کاپی کر لیتا ہے. تو میوزیشین یا جو بھی پینٹر ہے یا پوئٹ ہے وہ ریئلٹی نہیں بلکہ کاپی کی کاپی آگے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ مثال دیتا ہے یہاں پہ ایک کارپینٹر کی، وہ کہتا ہے کہ ایک کارپینٹر جب ایک ٹیبل بناتا ہے تو ٹیبل از اے کاپی آف دیٹ ایبسلیوٹ پرفیکٹ آئیڈیا دیٹ لائز ان دا ورلڈ آف آئیڈیاز اور فارمس. تو hence it is one time removed from reality. لیکن جب پینٹر اس ٹیبل کو دیکھ کے پینٹ کرتا ہے تو وہ کاپی کو پینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس ریئل آئیڈیا کو پینٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو پوئٹس ہیں they have no knowledge of the truth, they tell lies and they deceive us with the lies they tell in their poetry. Hence poetry is a mother of lies. تو پلیٹو کے نزدیک جو پوئٹری ہے وہ صرف ایک کاپینگ، سلیوش کاپینگ یا میمیکری کا نام ہے، نہ کہ جیسا کہ بعد میں ایرسٹوٹل نے اس کو ایک کریٹو پروسیس کا نام دیا تھا، وہ نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ جب ایرسٹوٹل امیٹیشن کو ڈیفائن کرتا ہے تو وہ اپنے مینٹر پلیٹو سے اس حد تک تو اتفاق کرتا ہے کہ پوئٹ ایک امیٹیٹر ہے اور کریٹو آرٹ جو ہے وہ امیٹیشن ہوتی ہے. لیکن سارا مسئلہ اس ورڈ امیٹیشن کی انٹرپریٹیشن کے اندر ہے. پلیٹو اس کو ایک ایکٹ آف سروائل کاپینگ کہتا ہے، تو ایرسٹوٹل جو ہے اس کو اس انٹرپریٹیشن آف دا ورڈ میں میسز یا انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ اس کو ری ڈیفائن کرتے ہوئے وہ اس کو ایک کریٹو پروسیس کا نام دیتا ہے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ایرسٹوٹل امیٹیشن کے اوپر پہلے تو یہ بات کرتا ہے کہ جو امیٹیشن ہے اس میں ایک دیر از اے نیچرل پلیجر ان امیٹیشن، جو کہ ہر انسان کے اندر ایک ان بلٹ ایک انسٹنکٹ کے طور پر موجود ہوتا ہے. یہ جو پلیجر ہے، یہ ڈرائیو جو ہے انسان کے اندر موجود امیٹیشن والی، وہ اس کو اس طرف لے کے جاتی ہے کہ وہ پھر ایک بچے کے طور پر وہ جو امیٹیشن والی جو اس کے اندر انسٹنکٹ ہے اس کو اس انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنے اسپیچ لیسنز لرن کرتا ہے امیٹیٹ کرتے ہوئے، اپنی کئی کام کنڈکٹ جو ہے اس کو وہ اپنے اندر کہہ لیں کہ انکلکیٹ کر رہا ہوتا انکانشیسلی امیٹیشن کے تھرو. تو امیٹیشن ہمیں آگے بڑھنے میں ہر انسان کے اندر یہ ایک انسٹنکٹ کے طور پر موجود ہوتی ہے. تو اس کیوں وہ امیٹیٹ کرتا ہے ہر انسان؟ کیونکہ اس کے اندر دیر از اے پلیجر ان ڈوئنگ سو، ان امیٹیٹنگ تھنگس. تو پھر دوسری طرف کہتا ہے کہ ایک گرون اپ چائلڈ، ایک پوئٹ، اس کے اندر بھی ایک انسٹنکٹ موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو کچھ اس سے کام کرواتی ہے، اور وہ والی انسٹنکٹ جو ہے دیر از اندر انسٹنکٹ، اور اس انسٹنکٹ کو وہ کیا نام دیتا ہے؟ یہ بھی امیٹیشن لیکن تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی امیٹیشن ہے. اس امیٹیشن کو وہ ریدم اور ہارمونی کا نام دیتا ہے کہ وہ بھی کاپی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ریدم اور ہارمونی بھی لے کے آنا چاہتا ہے چیزوں کے اندر. وہ جو ایک ڈس آرڈرڈ پڑی ہوتی ہیں اس کو ایک آرڈر میں لے کے آنا چاہتا ہے. تو ایرسٹوٹل کے اکارڈنگ poetic imitation is not a mere act of servile copying. یعنی کہ وہ ایک ایگزیکٹلی کسی چیز کو ویسا ہی ریپرزینٹ کر دینا اس کے نزدیک امیٹیشن نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ایک کریٹو پروسیس کا نام دے ہے، جس میں ایک پوئٹ جو ہوتا ہے اپنی ارد گرد کی دنیا سے مٹیریل لیتا ہے، کسی بھی کہانی کا، کسی بھی بات کا، کسی بھی آبجیکٹ کا جس کو وہ پریزنٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے، ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو پوئٹری شفٹ کرتی ہے اور آرڈر میں لے کے آتی ہے اس مٹیریل کو، اور اس میں سے جو نان اسینشیل ہے کچھ، یا پھر کوئی اس میں سے پیورلی ایکسیڈنٹل جو چیزیں ان کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے آؤٹ آف دیٹ مٹیریل اٹ کریٹس سم تھنگ یونیورسل. تو اس کا جو بیٹر اس میں سے پورشن ہے وہ اس کو جو پوئٹری ہے اپنے اس پروسیس کے تھرو، جو کریٹو پروسیس ہے اس کے تھرو، وہ جو مٹیریل ایک را فارم میں، کروڈ فارم میں ہوتا ہے، وہ ایک اپنے ایک ریفائنڈ فارم کی طرف چلا جاتا ہے، ایک الٹیمیٹ ایک ہائر ورژن آف ریئلٹی کریٹ ہو رہا ہوتا ہے.
تو اس طرح پوئٹری ایک ہائر ریالٹی کو اچیو کرتی ہے جو کہ ایون سم ٹائمس موسٹ آف دا ٹائمس ہائر دین دا نیچر ہوتا ہے. تو اس طرح پھر ایرسٹوٹل کے اکارڈنگ جو پوئٹس ورلڈ ہے وہ از ناٹ اے ورلڈ آف شیڈو آف دا شیڈوز، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ریئل ورلڈ ہے اس کو بھی پلیزنٹ بنا دیتا ہے اپنے آرٹسٹک ویژن کے تھرو. تو ایسے جب پوئٹ کچھ امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وائل امیٹیٹنگ ہی ٹرانسفارمز دیٹ ریئلٹی انٹو سم تھنگ نیو اینڈ مچ بیٹر. آرٹ امیٹیٹ جب کر رہی ہوتی ہے کسی چیز کو تو وہ صرف اس کے شیڈو آف تھنگ کو امیٹیٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کی جو آئیڈیل ریئلٹی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو کہ ہر آبجیکٹ کے اندر امبوڈیڈ ہوتا ہے. دا پروسیس آف نیچر از کریٹو، یا آپ کا یہ ایک نیچر کا جو پروسیس ہے ایک کریٹو پروسیس ہے. ہر چیز نیچر کے اندر جو موجود ہے وہ لگاتار سیز لیسلی اپ ورڈ جو پروگریس ہے اس کی طرف رواں دواں ہے، ہر وقت اس کے اندر اپ ورڈ ایک پروگریس جاری ہوتی ہے. تو جو پوئٹ ہے یا ایک آرٹ ہے وہ اسی اپ ورڈ پروگریس کو ہی کاپی کر رہی ہوتی ہے، امیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ وہ جو پوئٹ کے مائنڈ میں جو آئیڈیا کریٹ ہوتا ہے اس ایکسٹرنل یا فینومینل ورلڈ کا جو میٹیریل گیدر کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سے وہ چیزوں کو جب آرڈر میں کر رہا ہوتا ہے. آرڈر میں وہ تبھی کرے گا جب وہ ایک خاص آئیڈیا اس کے ذہن میں کریٹ ہو جائے گا کہ یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چیز چاہیے، یہ نہیں کرنا، اس میں سے یہ چیز نکالنی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اپنا سونے کی کان سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا جائے سونے کا، اور اس کے بعد ایک جو جیولر ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتا ہے آرٹسٹکلی کتنی خوبصورت چیزیں بنا دیتا ہے، ریفائن کی طرف لے کے جانا چیز کو، اس کی کروڈ سے ریفائنمنٹ کی طرف لے کے جانا. تو وہ جو آئیڈیا کریٹ ہوگا تو وہ ریفائنمنٹ کی طرف لے کے جائے گا چیزوں کو. تو ریالٹی جو چیزوں کے ارد گرد ہمارے فینومینل ورلڈ میں پڑی ہوتی ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے؟ بڑی کروڈ فارم کے اندر. اس کروڈ کو وہ ریفائن کر رہا ہوتا ہے. جیسے عام سی بات ہوتی ہے اس کو بڑے چسکے لے کے بیان کیا جاتا ہے، اس کی ریفائنمنٹ کریٹ کی جاتی ہے، ریالٹی سے اوپر لے جایا جا رہا ہوتا ہے. تو آرٹ تو اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پوئٹ ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل ورلڈ کو کاپی نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل اپنے اس آئیڈیا کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے ذہن میں کریٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک بہترین جو ایک چیز ہے اس کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک اس پروسیس میں جب وہ گزارتا ہے ایک ریالٹی کو، ایک ایونٹ کو، ایک چیز کو، تو جو اگلی آبجیکٹس ہوتے ہیں اگر وہ if they are well imitated تو become a source of pleasure as well. ہم دیکھتے ہیں کہ عام سی بات جو ہوتی ہے یا پھر فضول سی اور ایون کہہ لیں کہ کوئی بھی بری چیز بھی، وہ جو ہمارا عام طور پر جو بری چیز ہوتی ہے اگلی ہوتی ہے، وہ اگر اس کو امیٹیٹ کرنے والا اچھا فنکار جسے کہتے ہیں جوہری کے ہاتھ چڑھ جائے وہ چیز، تو وہ کیا سے کیا بن جاتی ہے. اسی طرح سے پوئٹکس کے اندر ایرسٹوٹل یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں جن کو ہم کہہ لیں کہ بڑی تکلیف سے دیکھتے ہیں عام ریئل ورلڈ کے اندر، تو لیکن جب ان امیٹیشن کے بعد دیکھتے ہیں تو ہم ان کو اس کے اندر بھی ان کو سوچتے ہوئے ڈیلائٹ فیل کرتے ہیں. تو اگر اس کی صحیح قسم کی ریپرزنٹیشن دی جائے تو وہ ریپرزنٹیشن بھی ہمارے اندر ایک پلیجر، ایک ڈیلائٹ کریٹ کرتی ہے. مثلا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے ان کی شکلیں، مثلا اگنوبل اینیملز اور ڈیڈ باڈیز. یہ عام زندگی میں، عام ریالٹی کے اندر یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں ہمیں دیکھنے میں، یا یہ بڑی تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں کسی کی ڈیڈ باڈی دیکھنا. لیکن اگر ان کی بہترین امیٹیشن ہو تو وہ بھی ایک ہمارے اندر ایک سورٹ آف پلیئر ہمیں دے رہا ہوتا ہے، ڈیلائٹ فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ کیا زبردست اس کو انداز میں ہم نے دیکھا ہے. مثلا اینیمیٹڈ موویز کے اندر آپ کو کئی ایسے اینیملس یا ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ ہماری عام لائف کے اندر بڑی کیا ہیں، بہت ہم ان کے ساتھ نفرت میں نہیں، جیسے کوئی لیزرڈ دکھائی جائے، کاکروچ دکھایا جائے، لیکن وہاں پر امیٹیشن بھی کتنی بہترین کی گئی ہوتی ہے کہ وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ایون ہم ان کے اسٹیکرز بھی لگاتے ہیں، ان کے جو ٹیڈی بیئرس کریٹ کر لیتے ہیں، ایسا کچھ بھی بنا لیتے ہیں. تو ڈیڈ باڈیز آپ کو ایک باڈی کی جو امیٹیشن کی جاتی ہے تھیٹر کے اوپر یا کسی بھی پوئٹک فارم کے اندر، وہ ایسے انداز میں کہ وہ چیز کے ساتھ بھی
ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ جو عام حالت میں ہم کسی کو مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہیں گے، لیکن وہاں پر وہ ڈیڈ باڈی بھی ہمارے اندر ایک پلیجر کریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یار کیا ایک شاندار امیٹیشن کریٹ کی گئی ہے. عام حالات میں وہ ایسی ہی بات ہوتی ہے، ایک عام سی ڈیڈ باڈی کی ہمیں خوشی نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کو ایسے مرتے ہوئے دکھایا گیا کہ وہ اس کا جو امیٹیشن ہے مرنے والی ویسی زبردست ہو گئی کہ ہمیں اس میں بھی مزہ آتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ عام چیزوں کو، بے رنگ چیزوں کے اندر جو رنگ ہے وہ کون کریٹ کرتا ہے؟ ایک پوئٹ اپنے کریٹو امیجینیٹو جو پروسیس ہے اس کے تھرو وہ کلرنگ دیتا ہے، اور ریئلٹی کا جو ہے ایک پوئٹک پروسیس سے گزر کے وہ جو کروڈ روڈ ریئلٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑی ہی جینٹیل اور بڑی ہی پلیئریبل چیز کے اندر بدل جاتی ہے. غالب ایک شعر ہے کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، دشمن وہی بن گیا جو تھا رازدان اپنا. ایک عام سی ریالٹی، ایک عام سے واقعہ کو جب غالب بیان کرے گا تو پھر وہ کیا سے کیا بن جائے گی. وہ پھر فضون تر جو تخیل سے فضون تر جو نظارے ہوتے ہیں وہ صرف پوئٹری کی ہی عطا ہوتے ہیں کہ ان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، اور کتنی اس کے اندر آئی خوبصورتی اس عام سی چیز کو ایک ورژن آف ریالٹی کو کریٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ورژن آف ریالٹی بیکمز سو بیوٹیفل تھو انچانٹنگ آفٹر بینگ پروسیسڈ تھرو این امیجینیٹو مائنڈ. اور لاسٹلی وہ اپنے مینٹر اور ٹیچر پلیٹو سے اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ پوئٹس امیجینیشن از ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی اینڈ ہینس ان ریئل اور این الوژن آف دا ٹروتھ. وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پوائنٹ کو وہ اس کو پوئٹری کو کمپیئر کرتا ہے ہسٹری کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ جو پوئٹ اور ہسٹورین کا فرق جو ہے وہ اس کا میڈیم نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان جو صحیح ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسٹورین ہے وہ چیزوں کو ریلیٹ یا ایونٹس کو یا ریئلٹی کو ریلیٹ کرتا ہے واٹ ہیز ہیپنڈ کی انداز میں، جبکہ جو پوئٹ ہے واٹ مے اور آر ٹو ہیو ہیپنڈ والے انداز میں بتاتا ہے. اور یہ جو پوئٹ کا انداز ہے واٹ مے اور ہیو آر ٹو ہیو ہیپنڈ، دس از دا آئیڈیل ورژن آف دیٹ ریئلٹی. یہ آئیڈیل کی طرف کرتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو سکتا تھا. جو چیزیں کاش کی شکل میں ہوتی ہیں، کاش ہمیشہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے، کاش، تو پوئٹ یا پوئٹری کاش کو اس آئیڈیل ریئلٹی کو بیان کر رہی ہوتی ہے. تو پوئٹری کو وہ اس لیے زیادہ فلسافیکل کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو ایک ہائر چیز تھی وہ ہسٹری، وہ ایک پرٹیکولر کو ایکسپریس کرتی، خاص انداز میں، خاص جگہ اور خاص وقت، ٹائم اینڈ پلیس کے اندر باؤنڈ ہوتی ہے، جبکہ پوئٹ ٹائم اینڈ پلیس سے آزاد ہوتا ہے. اور اس آزادی میں پوئٹری جو ہے tends to express the universal, the picture that poetry expresses or showcases that pleases all and pleases all the times. تو یہ ایک پوئٹری پھر یہاں پر بھی ایک سپیریئر ہوگی اور ٹوائس فرام ریمووڈ فرام ریئلٹی والے جو ایجوکیشن ہے اس سے بھی نکل جاتی ہے.